بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ دنیا میں جس خطے میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان سے رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے۔ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، پورا سنا کریں اور اس سے اپنے مطلب کی چیز کو ضرور اخذ کیا کریں۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ میرا کام ریسرچ کرنا، ریسرچ کر کے اس کو ایک کاغذ پہ لانا، اور وہ چیزیں پھر میں نے آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت سارے مجھے فون آتے ہیں، سوال آتے، واٹس ایپ پہ میسج بھی آتے ہیں کہ سر ہمارا سٹار جو ہے یا جو ہمارا نام ہے اس سٹار کے مطابق ہے، یا ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہمارا نام ہے، لیکن ہمارا رشتہ پھر بھی نہیں چل پاتا۔ ہماری لڑائی میاں بیوی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر پاتے، لیکن بہت سارے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بلیک میجک ہے، کوئی کہتا ہے نظر بد ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ پر حسیب ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے نکاح میں کوئی چیز بن گئی ہے۔ مختلف آراء آتی ہیں، لیکن لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری ایسے نام ہوتے ہیں کہ جو نانا نانی یا دادا دادی جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پسند ہوتے ہیں، یا ماموں کو پسند ہوتے ہیں، یا پھپھو کو پسند ہوتے ہیں، یا خالہ کو پسند ہوتے ہیں، لیکن وہ نام میچ نہیں کرتے، بہت بھاری نام ہوتے ہیں۔ لوگ 10 سال 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں، کچھ بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ علاج کراتے رہتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رشتے چل نہیں پاتے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ وہ شادی بڑے لو میرج ہوتی ہے، پیار محبت کی ہوتی ہے، بڑے ایک دوسرے کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو دشمن بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جادو کر دیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں بلیک میجک ہو گیا ہے، کچھ مختلف آراء رکھتے ہیں لوگ۔ تو یہ بات مجھے سمجھانا آپ کے لیے ضروری تھا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو آپ کے والدین نے آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی۔ وہ غلطی کو اب دہرانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اب معاشرہ بہت آگے نکل گیا ہے، بہت پڑھا لکھا معاشرہ ہے۔ اس وقت ہم علم کے بہترین دور میں سے گزر رہے ہیں، ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ اپنے بچوں کی ڈیٹ آف جو برتھ ہے اس کو نوٹ کریں، ٹائم آف برتھ کو نوٹ کریں ڈائری میں، اور جہاں سے بھی اس کا حساب لگوا کے اس کے نام کے مطابق جو ہے اس ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اس کا نام رکھوائیں اور رکھیں تاکہ اس کی زندگی آسان ہو۔ اب یہ تکے بازیوں سے نام نہیں رکھے جاتے، یا یہ مطلب ہے پیار سے اور احسان سے نام نہیں رکھے جاتے کہ جی ناراض ہو جائیں گے، جی خالہ نے نام رکھنا تھا وہ ناراض ہو گئی کہ جی میری نہیں مانی، ماموں ناراض ہو گئے، پھپھو ناراض ہو گئی، چچا ناراض ہو گئے، دادا ناراض ہو گیا، دادی ناراض ہو گئی، نانی ناراض ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی وہ ناراضگی راضی ہو جائیں گے ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے کے بعد، لیکن ایک بچے کی ساری زندگی آپ اسے ضائع نہ کریں، اسے خراب نہ کریں۔ خدا را اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق نام رکھیں اور ان کے صحیح بروج اور اس کے حساب سے نام رکھیں۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، اگر آپ کے نام آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق نہیں ہے تو آج اس اسکرین پہ یہ جو نیچے نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ واٹس اپ کریں اور اپنا نام اپنے بروج کے حساب سے، اپنے سیارے اور ستارے کے حساب سے صحیح نام اپنے بچوں کے رکھیں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ بعض دفعہ نک نیم جو ہوتے ہیں وہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے، عادت ہوتی ہے، نام جتنا زیادہ پکارا جاتا ہے اتنے زیادہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا آپ کا، کیسا رہے گا؟ ویکلی ہاروسکوپ جو ہے یہ ہم ہر ہفتے کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے جناب ایرس کی۔ ایرس جو ہے حمل آتشی سیارہ ہے
اور یہ بڑا گرم سیارہ ہے، آگ کا سیارہ ہے، اور اس میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ چڑچڑاپن بہت زیادہ رہتا ہے اور اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کیتو کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی رفاقت میں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی کمپنی میں کوئی بھی خود غرض شخص آپ پر دباؤ ڈالے۔ اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کھان پینے اور آگے سروائیو کرنے میں قابل ہی نہ چھوڑیں۔ دوسری چیزیں خریدنے سے پہلے آپ کو اپنے پاس موجودہ چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ جو آپ کا بینک بیلنس ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا، جو آپ کی اس سے باہر انویسٹمنٹ وغیرہ ہے پہلے اسی کو آپ نے شفلنگ کرنی ہے، اسی کو آگے پیچھے کرنا ہے تو بہتر ہوگا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ وہی چیز خرید سکتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس تفشیش میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جلد بازی میں کوئی چیز نہ خریدیں۔ اس ہفتے آپ کے کچھ پرانے اور قریبی دوست آپ کو بہت زیادہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اپنا غصہ خاندان کے کسی فرد پر نکال سکتے ہیں، جس سے خاندانی ماحول خراب ہوگا، ساتھ ہی یہ آپ کا امیج بھی خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے ہیں تو آپ کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے جس میں آپ کو بہت محنت کر کے اپنے کاروبار کو اور اپنے مالی وسائل کو سنبھال کے رکھتے ہوئے اس ہفتے بغیر کسی جلد بازی کے اچھے ذہن کے ساتھ آپ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور اس کے لیے ضروری اقدامات بھی کرنے ہیں، ورنہ آپ سوچتے اور منصوبہ بندی کرتے ہی رہ جائیں گے جبکہ کوئی اور آپ سے آگے نکل جائے گا۔ اس ہفتے سیکھنے والوں کو اپنی خاندانی زندگی میں جاری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کو پڑھائی کی طرف مرکوز رکھنے میں خود کو مکمل طور پر ناکام پائیں گے۔ ایرس جو ہے وہ ذہنی طور پر اس ہفتے منتشر رہے گا اور پڑھائی میں بھی اس کا دل نہیں لگے گا، لہذا آپ کوشش کریں کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ بنے ہوئے رشتے آپ خراب نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنائیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور احتیاط کریں، بڑوں کو اس کے اندر شامل کریں تاکہ معاملات کا حل نکال سکیں۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، کالے ماش ہو گئے، دالیں ہو گئی، آدھا کلو ہر ہفتے والے دن صدقہ دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 200 بار ہر نماز کے بعد ورد کریں، تسبیح کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ پتھروں میں یاقوت، مرجان اور فیروزہ آپ پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ ٹورس خاکی سیارہ ہے، مٹی کا سیارہ ہے اور بہت ہمبل ہوتا ہے۔ اس کو جو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے اس کو یہ اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے اور یہ خود بھی دوسرے کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ مشتری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گھریلو پریشانیاں آپ کو دباؤ میں رکھ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ آپ کی اپنی صحت سے لاپرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس دوران اپنے علاج سے گریز نہ کریں، فوراً علاج کروائیں۔ اور یہ بیماری جو ہے یہ بڑھ بھی سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اگلا ہفتہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور آپ دوائیوں اور بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنی دوائیوں کا استعمال کریں۔ راہو 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی طور پر یہ ہفتہ آپ کی رقم کے باشندوں کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہونے والا ہے، یعنی کہ ٹورس کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اپنی کوششوں میں ذرا سی کمی نہ آنے دیں، محنت کو جاری رکھیں۔ اس ہفتے سازگار سیاروں کی پوزیشن ہے، بڑی پازیٹیو پوزیشن ہے اور آپ کو اپنی دولت میں اضافے کا بہترین موقع فراہم کر سکتا ہے۔ کاروباری معاملات آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور آپ پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی آ سکتی ہیں جس کو آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اس ہفتے آپ کے انتہائی احساس طبیعت کی وجہ سے آپ اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام رہیں گے۔ کہیں آپ کا لو محبت سے بھی لڑائی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی منہ ماری بھی ہو سکتی ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے لیے گھر والوں سے بحث کرنا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ ارد گرد کے لوگوں سے جھگڑا نہ کریں ورنہ آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایسے خیالات کو روکیں کیونکہ یہ وقت کام کی جگہ پر سیکھنے کے لیے اچھا ہے۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور اپنے معاملات کو
اچھے طریقے سے دیکھیں. اس لیے اس کے مطابق سرمایہ کاری کے لیے زیادہ انتظار کریں. ابھی انتظار کریں کہ بہتر ڈیل اور بڑی انویسٹمنٹ آپ نے کہاں کرنی ہے. جو لوگ اعلیٰ تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں وہ تھوڑی محنت سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے لیے بہت زیادہ سازگار وقت شروع ہو چکا ہے. ایسے میں آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. رشتوں کے معاملات میں آپ اپنے آپ کو بڑے کول ڈاؤن رکھیں اور آپ کے رشتے اب مناسب جگہ پر ہو جائے گا. جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری فرمائے گا. منگل کے دن گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، اور ہفتے والے دن آدھا کلو کالے چنے یا کالے ماش کا صدقہ دیں. یا فتح یا رضا کو 797 بار ہر نماز کے بعد درود کے ساتھ تسبیح کریں، ورد کریں، دعا کریں اور نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. سرخ سٹون، یاقوت، سرخ مرجان یا سرخ حقیق جو ہے یہ آپ پہن سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے جناب جوزہ کی، جمنائے. اور جمنائے جو ہے یہ ہوائی عنصر ہے، اور اس کا مشتری کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے اور معاشرے میں اپنی شناخت بنانے میں مددگار ثابت کرے گا. راہو 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس پورے ہفتے میں آپ کو اپنی جمع شدہ رقم خرچ کرنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے ایک بڑا نفع اور بڑی ڈیل ہونے کی توقع ہے. اور آپ کے خاندان کے افراد آپ کے بینک بیلنس کے بارے میں جو پوچھ گچھ سکتے ہیں، ایسی صورتحال میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے نفع کا زیادہ حصہ خرچ کر دیا ہے، تو آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. ساتھ ہی آپ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں. اس ہفتے کوئی قریبی ساتھی، دوست یا گھر کا فرد آپ کے ساتھ عجیب سلوک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ تکلیف بھی محسوس ہو سکتی ہے. آپ ان کو سمجھنے میں اپنا کافی وقت اور توانائی تقریباً ضائع کر سکتے ہیں. آپ متعدد نامکمل کاموں کو مکمل کرنے میں بھی ناکام ہو سکتے ہیں، جن کے لیے آپ کو اس ہفتے پہلے آپ کے سینئر افسران نے ڈانٹا تھا. اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا، اور ساتھ ہی اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ یہ منصوبہ یا کام آپ سے کسی اور کو منتقل ہو سکتا ہے. وہ کام کی ذمہ داری جو آپ کو دی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے ہاں شفٹ ہو جائے. اس ہفتے بہت سے طلباء کو امتحان میں ان کی محنت کے مطابق نتیجہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں ہار جیت ساتھ ہوتی ہے. اس کو سمجھیں اور اپنی محنت دوبارہ شروع کریں اور اپنی پڑھائی میں پوری طرح کنسنٹریٹ کریں اور فضول باتوں میں اور فضول چیزوں سے پرہیز کریں. رشتوں کے معاملات اس ہفتے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو بھی رشتہ آئے اس کے سامنے اپنی ڈیمانڈز کو ذرا نارمل رکھیں. اپنے سے زیادہ ڈیمانڈ رکھنے سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہترین جو صدقہ ہے وہ جمعے کے دن آپ سفید مکھانوں کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلا دیں، اور دالوں کا مکس کر کے آپ مچھلیوں کو اور پرندوں کو بھی ڈالیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت کو 33 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں. بہترین پتھر سفید پخراج، در نجف، سفید مرجان اور موتی آپ پہن سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی. سرطان یہ آبی عنصر ہے، اور پانی والے عنصر جو ہیں یہ ان کی دوستی جو ہے وہ مٹی والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. دونوں مل کے پانی اور مٹی ایک گارا بن جاتے ہیں جو تعمیری ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان کی بانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. اس ہفتے آپ کے کھیلوں میں حصہ لینے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو صحت مند رہنے کے لیے نماز، ورزش، مراقبہ، یوگا کرنا چاہیے. صحت مند طرز زندگی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا آپ کو اپنے آپ کو فٹ اور ٹھیک رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے.
زول کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے مالی مستقبل پر غور کیا جائے تو آپ کی رقم یعنی کینسر کے باشندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کسی کو قرض نہ دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، کیونکہ یہ مدت نفع کی کوئی امکان کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس لیے آپ قرض لینے والوں کو رقم دینے کے لیے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں۔ خاندان میں اس ہفتے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا اور چھوٹی سی بات پہ آپ کو معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کریں گے، لیکن وہ ناراضگی کا اظہار رہے گا۔ اس وقت آپ جو بھی کام شراکت داری میں کریں گے وہ بالآخر آپ کے کیریئر کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ آپ کو بعض اوقات اپنے شراکت داروں کی طرف سے کچھ مسائل اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے امتحان کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے تو اس ہفتے آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے کچھ اچھی خبر لے کر آئے گا۔ خاص طور پر وہ طلبہ اور طالبات پڑھائی کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں، اس دوران انہیں اپنے والدین سے حوصلہ ملے گا اور شاباشی بھی مل سکتی ہے۔ رشتوں کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور زیادہ آپ کو یہ بٹرنگ اور ان کی وہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے بات کو ایک کنارے لگائیں۔ زیادہ بات کو لمبا کرنے سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں اور ایک امید بنی ہوئی جب ٹوٹتی ہے، توقعات ٹوٹتے ہیں تو اس کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کالے ماش کا صدقہ دیں ہر ہفتے کو اور حسب توفیق کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ مکس چینی اور سوجی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت صبح شام کریں روزانہ، اور پتھر میں نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت آپ پہن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو جو ہے وہ سائن ملیں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی۔ لیو جو ہے یہ آتشی ہے سیاہ برج، آگ کا برج ہے، بہت غصے والا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتا ہے، کمانڈ رکھتا ہے اور اپنی بات منواتا ہے۔ مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اگر آپ اپنی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی کے متعلق وہ تمام فیصلے تیزی سے کر سکیں گے جس میں آپ کو پہلے کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو یہ اس ہفتے آپ کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے اور رابطے میں رہنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جن لوگوں نے آپ کو کبھی کبھار ملتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے پرانے تعلقات کو از سر نو استوار کریں اور انہیں بہتر بنائیں۔ اس ہفتے آپ کام کی جگہ پر اپنے تمام سابقہ تنازعات کو حل کر کے اپنے اعلیٰ افسران اور ماتحتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کی امیج کو فائدہ پہنچے گا بلکہ آپ ایسا کرنے سے اپنی پروموشن یا انکریزمنٹ کے امکانات کو بھی بڑھا سکیں گے۔ اس ہفتے ہر دوسرے شخص سے دور رہیں، ہر اس شخص سے دور رہیں جو آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی خاص ہو، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنی تعلیم کی بجائے ان کے ساتھ یا ان پر ضائع کر دیں جن کے لیے آپ کو مستقبل میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں آپ اپنے آپ کو بہت کنسنٹریٹ رکھیں، ورنہ آپ کا غصہ آپ کی تعلیمی کیریئر کو خراب کر سکتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں آپ اپنی پسند کو کسی ایک جگہ پر کھڑا رکھیں، نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ اس سے آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے۔ صدقات میں آپ منگل اور جمعرات کو سوجی اور چینی مکس کر کے ایک مٹھی روزانہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، آدھا کلو گوشت کا ہر جمعرات کو صدقہ دیں اور سورہ رحمان کی تلاوت صبح شام کریں۔ ہر وقت یا حیو یا قیوم کا وید اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اور برکت ہوگی۔ پتھروں میں یاقوت، مرجان اور پیلا پھکراج جو ہے یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت پازیٹیو انرجی ملے گی۔
اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی. سنبلہ یہ مٹی کا خاکی برج ہے اور مٹی کا اس کا بہت زبردست ورگو ہے. اس کے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ہمبل، بڑے میٹھے، بڑے ہی قدردان ہوتے ہیں. اس ہفتے آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ تر و تازہ محسوس کریں گے. جو پچھلے ہفتے آپ کی صحت خراب چل رہی تھی، اس ہفتے آپ ماشاءاللہ کافی بہتری میں ہوں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو خوش مزاج کے ساتھ کھلے دل سے دوسروں کے ساتھ مذاق کریں گے. اس ہفتے آپ لوگوں کو اچھی طرح اور ذہانت سے پڑھ سکیں گے. کیتھو پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ کسی کو قرض مت دیں، کیونکہ اسی وقت کی ضرورت سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے اور اپنے مالی معاملات پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد کے بااثر اور اہم لوگوں کے درمیان اپنی نمائش کو بڑھانے کے لیے، اپنے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے رکھیں، ورنہ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ اس ہفتے دوسروں کو متاثر کرنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو بہت سے مثبت نتائج دے گی. مشتری کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ میں توانائی کا اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ دفتر سے واپس آنے کے بعد بھی گھر پر کام کو کرنا کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تاہم آپ ایسا کر کے اپنے خاندان کو اور سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے خاندان یعنی اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوگا. اس ہفتے بہت سے طلباء سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ تر وقت ضائع کرتے نظر آئیں گے. اس سے انہیں آنے والے مطابقتی امتحان میں منفی نتائج بھی مل سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور اپنے فون یا لیپ ٹاپ کے غلط استعمال سے گریز کریں اور نشہ آور چیزوں سے دور رہیں، جو آپ کی اور آپ کے خاندان اور آپ کی فیملی کو پریشانی سے بھی دوچار کر سکتی ہے. رشتوں کے معاملے میں آپ اپنی خاموشی کا بیریل کو توڑیں اور اعلان کریں، تاکہ آپ کے بڑے اس کام کو سنبھالیں اور آپ کے رشتے کی بات کو آگے پروان چڑھا سکیں، جس سے آپ کی ازواجی زندگی کا سفر شروع ہو سکے. صدقے میں ½ کلو کالے ماش، کالے چنے کا صدقہ دیں. ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 45 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور کسی غریب کو کھانا کھلائیں. پتھروں میں بہترین پتھر آپ کے لیے زمرد، سفید پھکراج، نیلم، یہ آپ پہن سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی. لبرا کا یہ مہینہ بھی ہے، اور لبرا محبت کا اور دولت کا بادشاہ بھی ہے. ہوائی عنصر ہے، اور بہت ہی اس وقت اس کی جو ترقی کے دروازے ہیں وہ کھل چکے ہیں اور بہت کامیاب ہوگا. لبرا کیتھو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ سمجھیں گے کہ زندگی کا اصل سرمایہ تناؤ کو نظر انداز کرتا ہوا اور زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتا ہوا ٹائم شروع ہو چکا ہے. ارد گرد کے لوگ اس ہفتے آپ کو اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنا لیں گے، یعنی آپ کو ہاتھوں پہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے آپ گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کی جگہ پر بھی بہترین ماحول اور صحت کے اصول کے لیے اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے بہت سارے اہم اقدامات اٹھائیں گے. اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ الکوہل یا کسی نشہ آور چیز اور سے دور رہ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نشے کی حالت میں اپنا کوئی قیمتی سامان کھو بیٹھیں، جس کا آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا. اس ہفتے محبت، دوستی اور باہمی تعلقات میں اضافے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسی ای میل یا پیغام یا خاندان کے لیے اچھی خبر لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر خوشی منائیں گے. اس ہفتے آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے جذبے اور لگن کے لیے مشہور ہو جائیں گے. آپ کی ترقی کو دیکھتے ہوئے آپ کے دوست اور خاندان کے لوگوں سے آپ نے اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھنا ہے. وقت سے پہلے آپ نے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی، جو کہ آپ کے اندر ایک ماروسی بیماری ہے کہ آپ کوئی بات بھی چھپاتے نہیں ہیں. اس بات کا امکان ہے کہ کچھ اعلیٰ عہدیدار آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کی قابلیت پر پوری توجہ دیں. انکریجمنٹ کے جوڑ بھی ہیں اور ترقی کے بھی. جو طلباء سخت محنت کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے اس کے اسکول یا کالج میں اسکالرشپ سے نوازا جا سکتا ہے. اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر والوں کی آپ کی محنت کو دیکھ کر فخر محسوس کریں گے. رشتوں کے معاملات میں آپ کے لبرا کے لیے بہت سے چانس
رشتے کے بن رہے ہیں، آپ کی محبت ہی آپ کی شریک حیات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رکاوٹیں ضرور ہیں، اپنے بڑوں کو اس میں شامل کریں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے فیصلے کی پوزیشن پر لے کر آئیں۔ لبرا کے جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے چینی اور سوجی آدھا کلو مکس کر کے رکھ لیں اور ایک مٹھی روزانہ کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں۔ یا اللہ یا کریم ہو یا علیم ہو 230 بار ہر نماز کے بعد آپ ورد کریں، تسبیح کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ ڈائمنڈ، در نجف، سفید عقیق اور سفید مرجان یہ آپ پہن سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ اسکارپیو اقرب ہے، آبی عنصر ہے، آبی سیارہ ہے، اور اس ہفتے آپ کی خراب صحت کی وجہ سے آپ اپنے اندر اعتماد کی کمی کا مشاہدہ کریں گے۔ ایسے میں آپ کو اپنے آپ پر یقین رکھنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا کہ ہمت ہی آپ کی اصل پہچان ہے۔ ایک بار جب آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کی بنیاد پر آپ ایک پرانی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی روحانی صلاحیتیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر توجہ دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ خواہ مخواہ سوچ کو اس جگہ پر نہ لے جائیں جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے اور آپ کی شعوری زندگی ڈسٹرب ہو جائے۔ کیتو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی لحاظ سے ہفتہ پہلے سے بہتر گزرنے والا ہے۔ ایک طرف آپ کو ناپسندیدہ اخراجات کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو دوسری طرف آپ کو متعدد ذرائع سے مالی فائدہ حاصل ہوں گے۔ اس سے آپ خوشی محسوس کریں گے اور اسی لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ سفر جو آپ نے کیا وہ آپ کے لیے بہترین سفر ہوگا، آپ کے ذہنی صلاحیتوں، ذہنی بیماریوں اور ذہنی آمادگیوں میں اضافہ کرے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی تقسیم انعامات کی تقریب دیکھنے کے لیے ایک دعوت نامہ مل سکتا ہے اور یہ آپ اور خاندان کے لیے خوشی کا احساس ہوگا۔ آپ کا بچہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا اور آپ ان کے ذریعے اپنے خوابوں کو سچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے۔ راہو 5ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے میں سختی نظر آئے گی۔ آپ کی تقریر جس کی وجہ سے آپ کا کام کی جگہ پر فضول یا معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑا ہونے کا بھی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے منفی اثرات سے نہ صرف آپ کی شبیہ کو نقصان پہنچے گا بلکہ یہ آپ کے لیے آپ کے کیریئر میں ساتھیوں سے مناسب تعاون حاصل کرنا بھی مشکل بنا دے گا۔ اس ہفتے طلبہ کو اپنی تعلیم سے متعلق ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جس کے لیے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کے تناؤ میں بھی اضافہ کرے گا۔ ایسے میں آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ لینے سے پہلے کسی بڑے سے مشورہ ضرور کریں۔ رشتوں کے معاملے میں اسکارپیو جو ہے وہ بہت لکی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ رکے رشتے جو کافی دیر سے بات چل رہی ہے اس کو اب پروان چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوجی اور چینی مکس کر کے رکھ لیں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں۔ جمعے کے دن کسی غریب کو کھانا کھلائیں اور گوشت کا صدقہ دیں۔ اپنی نظر کو ضرور اتاریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 300 بار روزانہ ہر نماز کے بعد ورد کریں، تسبیح کریں، پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ نیلم، یاقوت اور مرجان یہ آپ پتھر پہن سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ایک پازیٹیو فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ سیگیٹیریس جو ہے یہ کوس ہے، آتشی عنصر ہے۔ اپنے شریک حیات کی صحت کا صحیح خیال رکھنا اس ہفتے آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کے اچانک بیماری خاندانی سکون کو متاثر کرنے کے علاوہ آپ کو اچھی خوراک سے بھی محروم کر دے گا۔ کیتو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی مالی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہونے والا ہے۔ گاڑی چلانے والوں کو سیگیٹیریس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت کچھ زیادہ ہی خیال رکھیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کسی نقصان کی وجہ سے آپ کو اس پر اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو آپ کے اس فیاض فطرت سے فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ دوسری صورت میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کام میں آپ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو اس کے بارے میں انہیں
بتانا پڑے گا۔ دفتر میں اس ہفتے آپ کو اپنی مرضی سے اچھے نتائج نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی قریبی شخص آپ کے فائدے کے لیے آپ کو دھوکہ دے دے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہفتے کا آغاز تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اور اس عرصے میں آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کے ہفتے کے وسط میں کافی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ تعلیم کے میدان میں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، اس لیے ثابت قدمی کے ساتھ محنت کرتے رہیں اور پڑھائی پر پوری توجہ دیں۔ رشتوں کے معاملات میں آپ بہت لکی ہیں اور آپ کی شریک حیات آپ کی زندگی اور آپ کی تمام مشکلات کی ساتھی ہے۔ رشتوں میں رکاوٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور بہتر امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ سیگیٹیریس کا جو بہترین صدقہ ہے، منگل کے دن صبح 900 گرام گوشت کا صدقہ دیں، دال مسور کا صدقہ دیں، یا اللہ یا رحمان یا کریم روزانہ ایک تسبیح پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ مرجان، پیلا پکراج اور زرد عقیق، یاقوت یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی، جدی، یہ خاکی عنصر ہے۔ اگر آپ مستقل طور پر دوڑتے ہیں تو آپ کو سخت سطح کی بجائے کھیلوں کے جوتوں کے ساتھ ہموار سطح پر دوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے پیروں کو بری طرح متاثر نہیں کرے گا اور نظام ہضم مضبوط ہوگا۔ اس سے آپ کو پرانے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اپنی زندگی خوشی اور سکون سے گزارنے میں مزید مدد ملے گی۔ اپنی بیماری کی طرف توجہ دیں اور ڈاکٹر سے ضرور رہنمائی حاصل کریں۔ زول کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کام میں اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریفی اور ترقی ملے گی۔ اس وجہ سے آپ کو مالیاتی اضافہ دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، تاہم یہ اضافہ اس وقت تک کے دوران آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کے پیسوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے ہاتھوں پر قابو رکھیں اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کو تیز کریں۔ اگر آپ کی شادی کی عمر ہے اور آپ کی کسی سے منگنی ہوئی ہے تو عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ جائے یا اس میں کچھ مسائل پیدا ہوں۔ اس سے خاندان میں بے چینی کا ماحول بھی پیدا ہوگا، جس کا سب سے زیادہ اثر آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ پیشہ ورانہ نقطۂ نظر کے مطابق ہفتہ بہتر نتائج دینے والا ہے اور آپ کو خاندان کے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس سے آپ کو اپنی زندگی کے بیشتر مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی مالی مدد کریں۔ طلبہ کے لیے اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور آگے بڑھنے کے لیے ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ اس تناظر میں آپ کو اپنے مضبوط اور کمزور دونوں پہلوؤں کو تعین کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق اپنے شیڈول کو منظم کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر وقت محنت کرنے والوں کو حق میں جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ طلبہ کو اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ رشتوں کے معاملے میں کیپریکون کہ تمام رکاوٹیں اس وقت دور ہو چکی ہیں، رشتے آئیں گے بھی، اور جو رشتوں میں رکاوٹیں تھیں، جو بات چل رہی تھی اور رکی ہوئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ اپنے مکمل ہونے کی طرف جائے گی۔ بہترین صدقہ ہے دال ماش کا صدقہ دیں، حسب توفیق کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا واسع یا رزاق یا رحیم 111 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں 111 مرتبہ، اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اور پیلا پکراج، زرد حقیق، یاقوت یہ پتھر بھی آپ پہن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہتر فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکیریس کی، دلو ہوائی عنصر ہے۔ زول کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے خراب صحت جو پچھلے ہفتے سے چلی آ رہی ہے کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ پر اعتماد کی کمی محسوس ہوگی، کراہت محسوس ہوگی، ویکنس محسوس ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ حالات پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع کریں گے، آپ کی تمام گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور جلدی آپ معمول پر واپس آ جائیں گے۔ آپ کا دماغ کسی طرح یہ سوچ کر چلائے گا کہ آپ بہت سے مسائل میں گھر چکے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ بیماری آتی رہتی ہے اور وہ اپنا اثر دکھا کر چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک
آپ کے جسم کا ایک صدقہ تھا. اس لیے آپ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں اور اپنی صحت کے بارے میں خود کو مسلسل آگاہ رکھیں. اس ہفتے ایکویریس کے جو باشندے ہیں ان کو پیسے کے متعلق کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. مشتری کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے متعدد ذرائع سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن انہیں کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہر چیز کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور اچھی سوچ بچار کی ضرورت ہے. اس ہفتے آپ کے لیے معاشرے کے کئی بڑے ناموں سے ملاقات ممکن ہے. ایسے میں آپ کو بھی اس موقع سے مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ملاقات آپ کو خاندان میں عزت و وقار کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں مدد دے گی. پہلے کی تمام سرمایہ کاری اس ہفتے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن اگر آپ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اپنے شراکت داروں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کی شراکت داری بھی ٹوٹنے کے قریب جا سکتی ہے. غصہ ہو سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑا پن آ سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. سنی سنائی باتوں پہ دھیان نہیں دینا کیونکہ وہ آپ کے لیے باعث نقصان ثابت ہوں گی. اس کی وجہ سے آپ اس وقت آنے والے ہر موقع کا صحیح استعمال کرنے سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے غصہ کیا تو. اس ہفتے طلبہ کا کیریئر گراف بلندیوں کو چھوئے گا، لیکن آپ کو ملنے والی کامیابی آپ کی انا کے بڑھنے کی بڑی وجہ ہوگی. اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں انا کے کچھ اضافی ڈوبنے لگ سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں اپنے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کریں. رشتوں کے معاملے میں ایکویریس کو بہت ہمبل رہنا چاہیے، ہر بات کو لے کے اڑنا نہیں چاہیے. بہت ساری چیزوں کو آپ نے اتنے رشتوں کو اگنور کیا، ان کو مطلب ہے کہ ناپسند کیا، لیکن اس طرح زندگی نہیں گزرے گی. اپنے آپ میں ٹھہراؤ پیدا کریں اور ایک رشتے پہ قناعت کریں، انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چاول کا صدقہ دیں، مکس کر کے دالوں میں مکس کر لیں، اس کا صدقہ دیں. پرندوں کو ڈالیں، مچھلیوں کو ڈالیں. یا اللہ یا فتح یا رضا کو 110 مرتبہ روزانہ اس کا ہر نماز کے بعد ورد کریں اور دعا کریں. اوپل، پیلا پکھرائی، نیلم یہ آپ پتھر پہن سکتے ہیں. اس سے آپ کو اور فائدہ ہوگا اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا. اب ہم بات کرتے ہیں جناب پائسس کی. ہوت پانی کا یہ آبی عنصر ہے. زحل کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس عرصے دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. ورزش، یوگا اور واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس وقت کئی سیاروں کے بروج کی سازگار حرکات آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ترغیب دے گی. اس لیے اس سے اچھا اور مناسب فائدہ اٹھائیں. اگر آپ سرکاری شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم اور بہتر ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ ممکنہ طور پر حکومت کی طرف سے فائدہ اور انعامات حاصل کریں گے جس سے آپ کو اچھی سطح پر نفع ملے گا. اگر کوئی بزرگ طویل عرصے سے بیمار ہیں تو یہ ہفتہ ان کی صحت میں بہتری لانے والا ہے. یہ اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کے مسائل سے نجات مل جائے گی. اس سے آپ کے خاندان میں مثبت سوچ بھی آئے گی اور خاندان کے تمام افراد اپنی پرانی یادیں تازہ کر کے اور کھانا کھا کر ایک محفل جما کر لطف اندوز ہوں گے. اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر سے براہ راست بات کرنے اور تمام جوابات حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ ان کے برتاؤ اور کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں. اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کافی حد تک مطمئن محسوس کریں گے. تاہم آپ کو اپنے الفاظ کو احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. طلبہ کے نقطہ نظر سے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہونے والا ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم میں آنے والے تمام رکاوٹوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اس سے ان کے خیالات اور صلاحیتوں کو تقویت ملے گی. طلبہ کے اہل خانہ اس کی ذہانت سے خوش ہوں گے. رشتوں کی بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور رشتوں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ قائم رہیں گی. اپنی باتوں کو تھوڑا سا کم کریں، جھوٹ کو کم کریں اور اپنی باتیں لوگوں کے ساتھ کم سے کم شیئر کریں. نظر اپنی ضرور اتاریں اور اپنے تمام معاملات کو چھپا کے رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. کالے ماش، کالا کپڑا، سوجی اور چینی لے کر مکس کر کے پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں اور صدقہ دیں. کسی غریب کو کھانا کھلائیں. یا اللہ یا رفیع یا غنی 222 مرتبہ
اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد یہ ورد کریں. مرجان، یاقوت، نیلم اور فروزہ یہ آپ پہن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں، آپ کی فیملی میں خوش و خرم رکھے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نئے ہفتے کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.